بڑا خلود دے گا، ہمیشہ کی زندگی اس کو دے گا، یہ مرے گا نہیں۔ مال مجھے مرنے نہیں دیتا، پیسے کی گرمی مجھے مرنے نہیں دے گی، وہ یہ سوچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، فرمایا یہ بات نہیں ہے، تم ڈر جاؤ گے تو میں ایسے چہرے تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، اس دن مرجھائے ہوں گے، قیامت کا دن بھی ہے، موت کا منظر بھی ہے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا، کمر شکن سلوک ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، دیکھیں قرآن موت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کلا، خبردار ہو انسان، اذا بلغت التراقی، جب تیری سانس موت کی طرف سفر کرنے کے لیے تیری اس ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ یہ تراقی، چھاتی نہیں ہے، ہڈیاں، تراقی، بلغت التراقیہ، مرنے کے وقت یاد رکھیے ہمیشہ جو موت شروع ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ موت طاری جو ہوتی ہے پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں، اور یہاں سے جسم جو ہے وہ موت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور مرنا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیلا، بندہ جو ہے وہ مرنا، اس کی سانس اکھڑ کر یہاں تک پہنچ گئی، اب لوگوں میں شور پڑ گیا، من راق، دم پھونک کرنے والا کو لے آؤ یار، بندے یہاں کے ہو گئے۔ رقیہ میں نے دم پھونک کرنے والا ہے جی، کوئی تویز دینے والا، کوئی دم پھونک کرنے والا، رقیہ۔ انا المسموم ما عندي بتریاق ولا راقی ادر کاف سم و ناولہا الا یا ایھا الساقی۔ تو یہ رقیہ کا معنی ہے، یہ شعر میں یہ ہے یزید کا شعر، بہرحال میں نے اس کو استعمال کے لیے پڑھ دیا۔ تو یہ بھائی اس کو بلا لو، من راق، کون ہے جو دم پھونک ڈالے؟ بھائی کسی پیر فقیر کو لے آؤ، کسی حکیم کو لے آؤ، کسی عامل کو لے آؤ۔ قرآن بیان کر رہا ہے راق کون ہے، کوئی ہے؟ والتفت الساق بالساق، اور اس کی پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ گئیں، مرنے والا جو ہے۔ وظن انہ الفراق، اور جو جس پر یہ حالت طاری ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے جی، نہ کوئی حکیم بچا سکتا ہے اور نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی بچا سکتا ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی مل گئی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن اے کملی والے تیرے رب کی طرف اس بندے نے آنا ہی آنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے موت کے منظر کو۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پھر بلاتے ہیں جی اس عامل کو بناؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، تو یہ جو دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیسہ دولت اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں گزار چکے ہوں اور جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہو، وہ لوگ دل نہیں لگاتے، گزرتے ضرور ہیں دنیا سے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یہ بازار دنیا سے صرف گزرتے ہیں، خریدتے کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے میں بے لوث گزر جاؤں گا سائے کی طرح۔ سایہ جو ہے نا، دیکھیں نا، دھوپ ہو نا، کوئی بادل ہو یا کوئی چیز سایہ ہو تو وہ سایہ پڑتا ہے تو سایہ یوں چلتا ہے، آپ کبھی دیکھیں تو کوئی چیز ایک تنکا تک زمین سے سایہ اپنے ساتھ نہیں اٹھاتا۔
زمین تک کوئی تنکا نہیں اٹھاتا، ایک زمین کا ذرہ بھی اپنے ساتھ سایہ جو ہے لے کر نہیں جاتا، بس گزر جاتا ہے، یوں گزر جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے مقبول انبیاء اور اولیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور خاص طبقہ جس کو اللہ نے یہ ذوق دیا ہو، یہ توفیق دی ہو، طبع سلیم عطا فرمائی ہو، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس طرح گزر جاتے ہیں بے لوث کہ جس طرح سایہ زمین پر سے گزر جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ درس دینے کے لیے، یہ چیزیں سکھانے کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ شمس المدار مساجد میں ایک ایسا ادارہ قائم ہو جس میں یہ تعلیم دی جائے، کس کی؟ بزرگان دین کی، اور وہ ذوق جو ہمارے صوفیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اکابر اولیاء کی طرف سے جو نسلاً بعد نسلاً وراثتاً ان کو جو ملا ہے، اس کو اس خطے میں جاری کیا جائے، اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، کیونکہ بدعقیدگی کا اتنا ہجوم ہے کہ اب صحیح عقیدے کی تلاش علماء کے لیے بھی مشکل ہے۔ آپ تو بہت دور کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، میں بولتا بھی ہوں یہ 2 نمبر کی پیری ویری کے لیے بولتا بھی ہوں میں، لوگ کہتے ہیں پیروں کے خلاف بھی بولتے ہیں، مولویوں کے خلاف بھی، مولویوں کے خلاف نہیں بولتا میں، علماء کی عزت کرتا ہوں میں، کیونکہ میں علماء میں شامل تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن میں بھی اسی دنیا کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے اور میں نے بھی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، تو میں توہین نہیں کرتا، میں ہر اس 2 نمبر پر بولتا ہوں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے دنیا دار ہو، چاہے کوئی آدمی ہو۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو 1 نمبر کی چیز تلاش کرتے ہیں، اور اگر 2 نمبر کی چیز آپ کو مل جائے، میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ آپ لوگ جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، جناب پیر صاحب یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بازار جب جاتے ہیں تو اگر بھولے سے، بدقسمتی سے دکاندار نے یہ شامت آئی ہوئے تھے، جے آپ جیسے ذہین فہیم آدمی کو 2 نمبر کا سودا دے، قیمت 1 نمبر کی لے، اور آپ کو لینے کے کچھ دیر بعد پتہ چل جائے کہ یہ 2 نمبر ہے، آپ اس کا کیا اشر کریں گے؟ بولے، پولیس کو اطلاع دیں گے اگر اس نے پیسے اور سودا واپس نہ کیا تو پولیس کو اطلاع کریں گے، ورنہ شور مچائیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دکھاتا 1 نمبر ہے 2 نمبر، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس دکان پر نہ جاؤ، یہ 2 نمبر دکھاتا ہے، دیتا 2 نمبر ہے، دکھاتا 1 نمبر ہے۔ میں بھی تو یہی کرتا ہوں، اگر کبھی ہیں جی، تو میں بھی یہی کرتا ہوں نا کہ یہ 1 نمبر دکھاتے ہیں، خود کو ظاہر کرتے ہیں، سودا ان کے پاس 2 نمبر ہے۔ کیوں؟ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، اس لیے آپ شور مچاتے ہیں، آئے کہ میں 50,000 کا سامان لے گیا یار، سارا 2 نمبر سامان نکلا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں مر گیا۔ آپ پیسے کی وجہ سے پیٹتے ہیں۔ پیسہ عقیدہ نہیں ہے، پیسہ ایمان نہیں ہے۔ آپ پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہو تو اور بات ہے، جو اہل معرفت ہیں، جن کی نگاہیں ہیں، وہ پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت، قرآن مجید کی تعلیمات، عقیدہ، نظریات، یہ ایمان کی اصل ہیں اور انسان کی پہچان ہے۔ تو اگر آپ پیسے کی وجہ سے شور مچا کر ساری دنیا کو بتاتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں کہ فلاں دکان سے سودا نہ لینا، یہ 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے، بار تخت